آج کے اس دور میں بڑا رونا ہے، بڑی شکایت ہے۔ کہا جائے تو اولاد کو اپنے ماں باپ سے شکایت ہے اور ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکایت ہے، مالک کو اپنے غلاموں سے شکایت ہے کہ یہ ہمارا حق ادا نہیں کرتے، اور غلاموں کو اپنے مالک سے شکایت ہے کہ یہ ہمارا خیال نہیں کرتے، ہمارا حق ادا نہیں کرتے۔ بادشاہ کو اپنی رعایا سے شکایت ہے کہ یہ ہمارا حکموں کا پاسداری نہیں کرتے، اور رعایا کو اپنے حاکم کی، اپنے بادشاہ سے شکایت ہے کہ یہ ہمارا کوئی بھی خیال نہیں کرتے۔ کیا کہا جائے، ہر انسان کو کسی نہ کسی سے شکایت ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے شکایت ہے کہ بیوی ہمارے حق ادا نہیں کرتی، بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت ہے کہ شوہر ہمارے حق ادا نہیں کرتے۔ ہر کسی کو شکایت ہے تو اپنے حق کی شکایت ہے کہ میرا مالک میرے حق ادا نہیں کر رہا، غلام کہہ رہا ہے کہ میرا مالک میرے حق ادا نہیں کر رہا، اور مالک کہہ رہا ہے کہ ہمارے غلام ہمارا صحیح سے کام نہیں کرتے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کسی کے حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہم نے اللہ کے حق ادا کر رہے ہی نہیں کر رہے، ہم اپنے والدین کا حق ادا کرتے ہی نہیں کرتے۔ ہمیں یہ شکایت تو ہے کہ ہمارے والدین ہمارا حق ادا نہیں کر رہے، کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم اپنے والدین کے حق ادا کر رہے ہی نہیں کر رہے؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے حق ادا نہیں کرتی، کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم نے اپنی بیوی کے حق ادا کیے نہیں کیے؟ ہم اپنے خادموں کے، غلاموں کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے غلاموں کی، اپنے خادموں کی، اپنے نوکروں کی تنخواہ کا، ان کا کوئی لحاظ رکھا؟ کوئی لحاظ نہیں۔ جب اگر کسی کو شکایت ہے تو صرف اپنے حق کی شکایت ہے، لیکن دوسرے کے حق کا کوئی لحاظ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جس نے اللہ کے حقوق کا بھی خیال کیا اور بندوں کے حق بھی ادا کی، اور کامیابی اور کامرانی اور بہترین انسان وہی ہے، ماڈل بننے کے لائق وہی ہے جس نے ایک وقت میں دونوں کا خیال رکھا ہو، حقوق اللہ کا بھی اور حقوق العباد کا بھی۔